بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس بایولوجی چیپٹر نمبر 6 میں لاسٹ جو ٹاپک ہم نے کیا تھا وہ میکینزم آف انزائم ایکشن تھا، خامرے کی کارکردگی کا طریقہ کار۔ آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا جو ہے اسپیسیفسٹی آف انزائمز، خامرے کی مخصوصیت۔ خامرے کی مخصوصیت سے مراد یہ ہے کہ وہ اسپیسیفک کیوں ہوتے ہیں اپنے ایکشن میں، اپنے کام کرنے کے انداز میں۔ ٹھیک ہے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ انسانی جسم کے اندر 1000 سے زائد خامرے یعنی انزائمز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ہی خاص سبسٹریٹ کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، تعامل کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 4 وجہ ہو سکتی ہیں، جن میں سے پہلی وجہ جو ہے وہ ان کا جیومیٹریکل شیپ ہے، یعنی جیومیٹریکل شکل ہے، جس کو ہم یہاں دیکھ بھی چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز جو ہے وہ چارج ہے، اس کے اوپر جو اس کے کہنا چاہیے کہ سبسٹریٹ کا چارج، یا کہنا چاہیے کہ انزائم کا چارج جو ہے وہ کیا ہے، یہ بھی افیکٹ کرتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہم ایک تو جیومیٹریکل شیپ، دوسری چیز ہے چارج، ٹھیک ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ ٹائپ آف بانڈ، اس کو بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے، ٹائپ آف بانڈ، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ لاسٹ جو چیز ہے وہ کبھی کبھی ہو سکتی ہے وہ ہے فنکشنل گروپ، ٹھیک ہے۔ تو ان چاروں چیزوں کو ہم یہاں تفصیل سے دیکھیں گے۔ جیومیٹریکل شیپ کو ہم نے کسی حد تک پہلے بھی دیکھا ہے، جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ انزائم کا جو ایکٹیو سائٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی بہت چینج ہو سکتی ہے۔ کہنا چاہیے کہ جدید سائنسدانوں کے نزدیک یہ لاسٹ ویڈیو میں یہ بات آئی نہیں تھی، لیکن ان دونوں جو ماڈل ذکر ہوئے تھے پہلے، ان میں ترغیبی انداز سے فٹ ہونے والا ماڈل یعنی انڈیوسڈ فٹ ماڈل جو ہے یہ سائنسدانوں کے نزدیک زیادہ اہم ہے، یعنی انزائم تھوڑی بہت جو ہے اپنی شکل جو ہے وہ سبسٹریٹ کے لحاظ سے تبدیل کرتے ہیں۔ اچھا، تو بہرحال دونوں ماڈلز کے مطابق، چاہے کی ماڈل ہو، لاک اینڈ کی ماڈل ہو، یا انڈیوسڈ فٹ ماڈل ہو، جو انزائم ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جو اپنے سبسٹریٹ کی شیپ کے لحاظ سے، جیومیٹریکل شیپ کے لحاظ سے اس سے میچ کرتا ہے، یہ چیز ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو پہلی چیز جو ہے جو اسپیسیفائی کرتی ہے، مخصوص بناتی ہے خامروں کو، وہ ان کی جیومیٹریکل شیپ ہے۔ وہ اسی سبسٹریٹ کے ساتھ جو ہے وہ ریئیکشن کرتے ہیں یا تعامل کرتے ہیں جو ان کی شیپ سے کافی حد تک جو ہے وہ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے چارج، ٹھیک ہے۔ خامرے لحمیات سے بنے ہوتے ہیں، لحمیات مقصود امائنو ایسڈ کے ہوتے ہیں جن پر مختلف قسم کے چارج ہوتے ہیں۔ دوسری چیز آ گئی، یہ ہمیں پتہ ہے کہ پروٹینز جو ہیں، انزائمز جو ہیں وہ پروٹینز سے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پروٹینز جو ہیں وہ امائنو ایسڈ سے بنے ہوتے ہیں۔ تو امائنو ایسڈ کی خصوصیت ہے کہ وہ کچھ ایسیڈک ہوتے ہیں، کچھ بیسک ہوتے ہیں، اور کچھ نیوٹرل ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر نیگیٹو یا پازیٹیو چارج بھی رکھتے ہیں، اور اس میں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، ہم اگر فزکس طبیعیات کو دیکھیں، فزکس کو دیکھیں، تو یہ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیم ایک جیسے جو چارج ہیں وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دور کرتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، اور مختلف چارج جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چارج بھی جو ہے وہ سبسٹریٹ کا چارج اور انزائم کا چارج جو ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے اس چیز میں، کہ اگر ان کے چارجز جو ہوں گے وہ الگ ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے، اور اگر چارجز ایک جیسے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے۔ تو دوسری چیز یہاں یہ ہو گئی کہ چارج کا ہونا بھی وہ معنی رکھتا ہے انزائمز کے ورک کے لیے سبسٹریٹ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے بانڈز، اسپیسیفک بانڈز ہوتے ہیں۔ کچھ خامرے اپنے تعاملات، اچھا یہاں فنکشنل گروپ، ان کی خصوصیت یا تو تیزابی یا اساسی یا آبی کشش ہوتی ہے، اسی لیے فعال حصہ کسی خاص سبسٹریٹ کے لیے مخصوص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر وہ پازیٹیو ہے فعال حصہ خامرے کا، تو وہ نیگیٹو سبسٹریٹ کو اپنی طرف
اٹریکٹ کرے گا، جبکہ پازیٹیو کو اپنے آپ سے دور کرے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ اسپیسیفک بانڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمیں اگر ہم پروٹین کی بات کریں تو پروٹین جو ہے، جب بہت سارے پروٹین ملتے ہیں تو وہ پیپٹائڈ بانڈ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے کاربوہائیڈریٹ ملتے ہیں تو وہ گلائکوسائڈ بانڈ بناتے ہیں۔ اسی طرح لپڈز جب ملتے ہیں تو وہ کہنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے خاص قسم کے بانڈز بناتے ہیں جو کولیسٹرول وغیرہ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بانڈز ہیں، یہ ان پر جو ہے، جو پروٹین کے جو بانڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر خاص قسم کا انزائم جو ہے وہ ورک کرتا ہے، جس کا نام ہے پیپسین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہمارا کیا نام ہے، کاربوہائیڈریٹ کا گلائکوسائڈ بانڈ ہے، اس کے اوپر امائلیز جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ اسی طرح جو لپڈز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ لائپیز جو ہے وہ ورک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف انزائمز ہیں جو کہ بانڈز کو بھی پہچانتے ہیں، اور وہ اپنے اسپیسیفک بانڈ پر ہی جو ہے وہ ریئیکشن کرتے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے فنکشنل گروپ، ٹھیک ہے۔ فنکشنل گروپ سے کیا مراد ہے؟ فنکشنل گروپ سے مراد یہ ہے کہ جو آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن کے اندر کاربن اور ہائیڈروجن کے بانڈ پائے جاتے ہیں، تو اس کے اندر مختلف جو ہے ایٹمز جو ہیں وہ مل کر مختلف مالیکیول بناتے ہیں، تو وہ مختلف کہنا چاہیے کہ وہ مختلف قسم کے فنکشنل گروپ جو ہوتے ہیں ان کی پہچان ہوتے ہیں۔ جیسا اگر ہم بات کریں او ایچ کی، تو یہ جو ہے یہ الکحل کی پہچان ہے، الکحلک کمپاؤنڈ کی جو ہے وہ پہچان ہے۔ اسی طرح COOH کی بات اگر ہم کریں تو یہ کاربوزائلک ایسڈ کی پہچان ہے۔ NH2 کی اگر ہم بات کریں، 2 یا چھوٹا آئے گا، ٹھیک ہے۔ NH2 کی اگر ہم بات کریں تو یہ امائنو گروپ کو جو ہے یہ بتاتا ہے۔ تو اسی طرح انزائمز جو ہیں وہ مختلف قسم کے فنکشنل گروپس کو بھی پہچانتے ہیں، اور وہ اپنے خاص قسم کے فنکشنل گروپ پر ہی جو ہے وہ ریئیکشن کرتے ہیں، اس کو پہچانتے ہوئے اسی پر جو ہے تعامل کرتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کو اگر ہم مختصراً دیکھیں تو جیومیٹرک شیپ، یعنی اس کی شکل کیسی ہے، وہ میچ کرتا ہے شکل کے لحاظ سے اپنے سبسٹریٹ سے، انزائم یا خامرہ جو ہے وہ میچ کرتا ہے تو عمل کرے گا۔ اسی طرح چارجز کا ہے کہ چارج جو ہے وہ نیگیٹو پازیٹیو ہونے چاہیے، اگر نیگیٹو نیگیٹو یا پازیٹیو پازیٹیو ایک جیسے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے پر عمل نہیں کریں گے، ان کو اپنے آپ سے دور کریں گے۔ مختلف قسم کے بانڈز ہیں جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، پروٹینز کے بانڈز کو جو پیپسین توڑتا ہے، کاربوہائیڈریٹ کا جو گلائکوسائڈ بانڈ ہے اس کو امائلیز توڑتا ہے، اس طرح لپڈز کے جو بانڈز ہیں ان کو لائپیز توڑتا ہے۔ چوتھی چیز فنکشنل گروپ کو پہچانتے ہیں مختلف قسم کے، جیسا کہ OH کا جو مالیکول ہے وہ الکحل کا گروپ بنا رہا ہوتا ہے، COOH کا جو مالیکول ہے وہ کاربوکسیلک ایسڈ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انزائمز مختلف قسم کے گروپس کو بھی جو ہے، اس طرح NH2 کا جو ہے وہ امائنو گروپ بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو مختلف قسم کے انزائمز ہیں یہ اپنے اپنے خاص گروپ کو پہچان کر اس پر ہی اپنا تعامل کرتے ہیں۔ یہاں انہوں نے خامروں کی 2 اقسام بتائی ہیں، ایک انٹرا سیلولر اندرونی خلوی اور دوسرا بیرونی خلوی ایکسٹرا سیلولر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کنفرم ہے کہ جو انزائمز ہیں یا خامرے ہیں وہ پروٹین سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اور ہم نے رائبوزوم میں پڑھا ہے کہ پروٹین جو ہیں وہ رائبوزوم سے بنتے ہیں، رائبوزوم خلیوں یا سیلز کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ خامرے جتنے بھی ہیں، انزائمز جتنے بھی ہیں، وہ سیل کے اندر تیار ہوتے ہیں۔ اب سیل کے اندر تیار ہونے کے بعد، رائبوزوم کے ذریعے تیار ہونے کے بعد، وہ سیل کے اندر ہی اگر کام کر رہے ہیں تو وہ اندرونی خلوی یا انٹرا سیلولر ہیں، اور اگر نکل کر سیل کے باہر نکل کر کام کر رہے ہیں تو ایکسٹرا سیلولر یا بیرونی خلوی انزائمز یا خامرے ہیں، ٹھیک ہے۔ اندرونی خلوی وہ خامرے ہیں جو خلیے کے اندر کام کرتے ہیں، جیسے اے ٹی پیز، ٹھیک ہے۔ یہ ASE جو ہے یہ یاد رکھیں، یہ نشانی ہے انزائم کی، خامرے کی۔ کوئی بھی خامرہ ہوگا یعنی ASE جس کے نام کے آگے آ رہا ہے تو آپ اس بات سے پہچان لیں کہ یہ کسی انزائم یا خامرے کا ہی ذکر ہے۔ تو بہرحال ATP جو ہے، ATPase جو ہے یہ سیل کے اندر ہی ہوتا ہے اور وہیں کام کر رہا ہوتا ہے، وہیں پیدا ہوتا ہے، وہیں کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا انرجی والا مالیکیول ہوتا ہے،
جس کو ہم کہتے ہیں ATP، ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے یہ ایٹیپیس جو ہے توڑ کر جو ہے یہ ADP میں کنورٹ کر دیتا ہے. یہاں ATP کے اندر جو ہے وہ فاسفیٹ کے 3 مولیکیول ہوتے ہیں، جبکہ ADP کے اندر ایک مولیکول ٹوٹ جاتا ہے اور یہ 2 مولیکول رہ جاتے ہیں، جس سے انرجی جو ہے وہ سیل کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تفصیل سے آئے گا بائیو انرجیٹکس کا جو ہمارا چیپٹر ہے اس کے اندر. تو یہاں بتانے کی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر جو انزائم کام کر رہا ہوتا ہے وہ ایٹیپیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ سیل کے اندر ہی کام کر رہا ہوتا ہے، یہ انٹرا سیلولر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں ایک اور انزائم کا خامرے کا نام لیا ہے جس کا نام ہے سائٹوکروم اور ریڈکٹیس، ٹھیک ہے. یہ جو ہیں یہ بھی اندر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، خلیے کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں، خلیے کے اندر ہی رہتے ہیں، مائٹوکونڈریا کے اندر یہ ورک کر رہے ہوتے ہیں. بیرونی خلوی خامروں کی جو ہے بات کی ہے انہوں نے، یہاں 2 مثالیں دی ہیں جن میں پیپسین ہے. پیپسین جو ہے وہ اسٹمک کے اندر، معدے کے اندر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ معدے کے اپنے جس خلیے میں پیدا ہوتا ہے وہاں سے نکل کر جو ہے وہ معدے کے اندر جو ہے وہ خون کو جو ہے اس کو کھانے کو جو ہے وہ ڈائجسٹ کر رہا ہوتا ہے، ہضم کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح لائپز ہے، یہ لبلبے کے اندر، پینکریاس کے اندر تیار ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں سے نکل کر یہ آنت کے اندر آ کر، ٹھیک ہے، انٹسٹائن کے اندر آ کر اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چند خامروں کی مثالیں بھی آ گئی ہیں جو سیل کے اندر یا سیل کے باہر کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ہے یہ وہ اس کی مثال آ گئی ہے بانڈز کی، مختلف قسم کے بانڈز کے اندر جو ہم نے تیسرے میں پڑھ لیا. یہ 3 لائنیں اسی کے بارے میں ہیں.